یعنی اتنا کمپیریزن آپ ان امیجنیبل ہمیشہ کی زندگی. تو جہاں پر وہاں پر اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے نا تو وہ اصل میں کامیابی ہے. دنیا میں امیر سے امیر شخص کو بھی وہی آپ سمجھ لیں 6-7 فٹ کی قبر ملنی ہے, اس کو بھی اتنا ہی کفن پہنایا جانا ہے جو ایک غریب لاوارث ایک فٹ پاتھ پہ مرنے والی لاوارث لاش کو ملنا ہے. اور قبر شاید دنیا میں کسی امیر شخص کی بڑی اچھی بنا بھی لی جائے, باہر بھی آپ مرمر لگا لیں, سنگ مرمر سے کچھ بھی مزین کر لیں, قبر کے اندر کے حالات تو نہیں کوئی چینج کر سکتا. اور باہر سے اگر کسی کی قبر ٹوٹ پھوٹ کی اس کے جو ہے وہ اثرات بھی مٹ گئے, دین واٹ. لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگاں کی قبر تھی, کچی بنائی تھی جناب, وہ بہ گئی. یار کیا ہوا, اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ قبروں سے کیا فرق پڑنا ہے؟ اگر کوئی جنتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی ہے. وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی, کھود کے بھی دیکھ لیں. وہ تو ظاہر ہے اگر نظر آ جائے تو سارے سیدھے نہ ہو جائے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, کیا مردے بھی جو ہے وہ بولتے اور سنتے ہیں؟ کہ میت جو ہے وہ چارپائی کے اوپر کلام شروع کر دیتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے. اگر نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے لے چلو جلد جلد اس کی طرف, میرے قبرستان کی طرف, میری قبر کی طرف. ہمیشہ کی کامیابیاں میرا انتظار کر رہی ہیں. اور بدکار جو میت ہے وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہی ہے. وہ چیختی ہے اور اس کی چیخو پکار کو زمین و اسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن اور انسانوں کے, کیونکہ جن اور انسان ہی اللہ کے حضور مکلف ہیں. اگر انہوں نے سن لیا تو یہ تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے تو سب غیب کا پردہ اگر اٹھا دیا تو پھر تو سب نے مان جانا ہے. تو غیب کے پردے میں ہی تو ماننے کا فائدہ ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب, بے شک جو لوگ غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں, لہم مغفرت و اجر کبیر, ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تو یہ ہے بڑی کامیابی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, ایسی کامیابی کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ اعمال کیا کریں. کام کوئی کرنا ہے تو اے کرو, صحیح پنجابی ترجمہ ہے, اے کام نہیں کرنے والا. لمثل ھذا, یہ ہے کام, فلیعمل العاملون, جو کہ کام کرنے والوں کو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کاسٹ کے اوپر آپ آخرت کو ہی بیچ دیں, نہیں, دنیا بے شک بیچ دیں لیکن آخرت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. بلکہ میں ایک بات کرتا ہوں, اگر ہم میں سے جتنے بھی یہاں 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, ہم میں سے اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے نا کہ آپ میں سے فلاں شخص جو ہے اگلی اتوار کو وہ زمین کے نیچے ہوگا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کے لیے لذت رہ جائے گی؟ دنیا کی کسی گناہ کا ٹیسٹ اس کے لیے کوئی ٹیسٹ رہ جائے گا؟ حالانکہ یہ تو میں نے بہت لمبی ڈیٹ دے دی ہے, ہمیں تو آج کا بھی نہیں پتا, اگلے لمحے کا نہیں پتا. اس لیے جب تک موت سامنے نہ ہو اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں ہوتا. اذالک خیر نزلا, بھلا یہ دعوت بہتر ہے, ام شجرۃ الزقوم, یا پھر وہ تھور کا درخت. اب پھر دوستیوں کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جنتیوں کا حال ہوگا, یہ نعمتیں ہوں گی, کیا یہ نعمتیں بہتر ہیں یا وہ زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین, جس کو ہم نے آزمائش بنا دیا گناہگاروں کے لیے, ظالموں کے لیے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, وہ ایک درخت ہے جو کہ دوزخ کے اندر اگتا ہے. یہ اللہ کی اب قدرت ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کے اندر بھی آگ اس درخت کو نہیں جلاتی, لیکن اس کے کڑوے پتے ہوں گے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم, جو سورہ دخان میں آتا ہے نا کہ جو گناہگاروں کی خوراک جو ہے نا وہ اس کے پتے ہوں گے, اور اتنے کڑوے پتے ہوں گے. اس کے بعد وہ جب کھائیں گے تو اتنی سخت ان کو پیاس لگے گی کہ پانی مانگیں گے, اور پانی ان کو دوزخیوں کا پیپ اور خون اور گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. لیکن پیاس اتنی غالب ہوگی کہ وہ مجبوراً وہ پانی پیئیں گے جس کی وجہ سے ان کی آنتڑیاں گل جائیں گی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ آمین. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ, اس زقوم کے درخت کے شگوفے گویا شیطانوں کے سر. اس کی یعنی شکل بھی اتنی خطرناک ہوگی اس درخت کی. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, پس انہیں ضرور کھانا پڑے گا وہی درخت کے پتے اور اس کی خوراک, اور وہ بھریں گے اس سے اپنے پیٹ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ, اس کے بعد پھر کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. پانی مانگیں گے, دیکھیں یہ عذاب کا سلسلہ ہے نا کہ ان کو مجبور, ان کو اصل میں پانی پلانا نا کھولتا ہوا اللہ تعالیٰ نے. تو ویسے تو بندہ ضد کرے گا کہ میں نے نہیں پینا, پھر بھی خیر انڈیلا جا سکتا ہے, لیکن عذاب کے آپ لیول کو دیکھیں کہ اتنی پیاس لگوائی جائے گی, پہلے بھوک لگے گی,
جیسے یہاں پہ بھی جب بھوک لگی ہو تو کوئی بھی چیز آ جائے تو بندہ نخرے نہیں کرتا، وہاں پہ بھی وہ کہیں گے چلو کچھ تو بہتر ہے کہ ہم یہ کڑوا درخت ہی کھا لیں. اس کے بعد اس کو کھانے کے بعد پیاس ایسی لگے گی کہ وہ خود پانی مانگیں گے. اب وہ گرم پانی کون پیے گا؟ لیکن پیاس کا غلبہ ایسا ہوگا مجبور ان کو پینا پڑے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا دوزخ کی طرف. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو ہی گمراہی پہ پایا تھا، یعنی اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے لگے رہے تھے، خود انہوں نے کوئی دماغ استعمال نہیں کیا. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، بس وہ بے سوچے سمجھے اپنے بزرگوں کے پیچھے ہی بھاگتے چلے جا رہے تھے. یعنی قرآن پڑھنے کے بعد بھی اگر، ویسے تو قرآن پڑھنے اس لیے نہیں دیتے، قرآن اگر کوئی پڑھ لے تو قرآن تو بالکل واضح ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی اسی جنہوں نے لڑ لگے ہیں انہوں نے سانو بچا لینا ہے، اور قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ اے دوست کی ہو جائے جنہیں لڑ لگے ہوئے سمجھے. یہ دیکھ لو، یہ اپنے آباء و اجداد کے اسی طریقے پہ سے. ابھی کسی کو وہ بات طے کہتے اسی آج تک نہیں سنی. آپ بتائیں کہ یار قرآن پاک کو ہم نے تو نہیں خود، مطلب آج کا تو نہیں بنا ہوا، یہ تو پہلے کا اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا ہے، ہم اس میں سے بتا رہے ہیں. تو آپ نے نہیں سنی تو آپ اپنی بدبختی کو روئیں. تو یہ قیامت الدین میں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دوست کی وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم تو اپنے باوجداد کو اس دین کے اوپر پایا تھا، ہم انہی کے پیچھے چلتے رہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بہک گئے ان سے قبل بہت سے لوگ. یعنی صرف مشرکین عرب یا دوسرے لوگ نہیں بہک رہے، بلکہ اگلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے.